اور کہا یا عمی، غور سے سنیے، کہا یا عمی، اے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہیے، کلمۃ، یہ ایک ایسا کلمہ ہے، احاج لک بہا عند اللہ، کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے اس کلمے کے ذریعے سے آپ کے لیے گواہی کھڑی کر دوں گا۔ میں کہوں گا کہ میرے چچا نے میرے سامنے کلمہ توحید کا اقرار کیا تھا، لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، منع کر دیا، انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور آج کل لوگ کہتے ہیں فلاں بابا سے مل جاؤ، فلاں کے مرید ہو جاؤ، اس کے قدموں کے نیچے گر جاؤ، وہاں جا کر کے چمٹ جاؤ، اس سے بیعت کر لو، کیا ہو جاؤ گے؟ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ وہ ہدایت دے دے گا، کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کو ہدایت نہ دے سکے، اور جب آپ نہ دے سکے تو آپ کے بعد کون ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ کے اوپر آپ بیعت کر لیجئے اور ہدایت پا جائیے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اسٹیج لگا کر کے پروگرام کر کے جو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں سے بیعت ہوئیے، فلاں سے بیعت ہوئیے، وہ آپ کو نجات دلا دیں گے، وہ آپ کو جنت دلا دیں گے، یہ سب جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ ان کے باتوں کو نہ مانا جائے، بلکہ اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ رب العالمین اپنے اس نور کی جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت کرتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا ہے اس کو نہیں کرتا ہے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔
وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، سامعین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورۃ النور کی 4 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ انہی چاروں آیتوں کا مختصر ترجمہ اور اس کی تشریح ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ رب العالمین آسمان و زمین کا نور ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین میں نور اور روشنی قائم ہے۔ اگر نور سے مراد روشنی لی جائے تو سورج کا چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، چاند کو نکالنے والا، ستاروں کو لانے والا، اس میں روشنی دینے والا یہ کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ اور اگر نور سے مراد ہدایت لی جائے، ہر چیز کو اس کی ہدایت دینا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کہا تھا کہ ربنا الذی خلق کل شیء ثم ہدی، میرے رب نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو اس کی ہدایت عطا کی۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اور اسلام کی ہدایت اس کو عطا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مالک ہے، اللہ تعالی خالق ہے، اللہ تعالی مدبر ہے، کائنات کو چلانے والا رب العالمین ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، لہذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم صرف اس اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں، نہ تو اس کے ربوبیت میں، نہ اس کے الوہیت میں، اور نہ اس کے اسماء و صفات میں کسی دوسرے کو شریک کریں، چاہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو، یا مقرب کوئی ولی کیوں نہ ہو، یا اللہ رب العالمین کا کوئی بہت بڑا بندہ ولی، اور اللہ رب العالمین کا کوئی عبادت گزار بہت بڑا بندہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہم اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ اللہ نور السماوات والارض،
اب اللہ رب العالمین نے اس نور کی مثال دی ہے، کمثل نورہ، اس کے نور کی مثال کمشکات فیہا مصباح، اس تاک کے طرح سے ہے جس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہو، جس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہو. غور سے مثال کو سمجھیے. کمشکات، مشکات کہتے ہیں تاک کو. تاک پہلے زمانے میں جو دیواروں کو سوراخ کر کے، اور آج بھی ہیں المیرہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جس میں کتابیں وغیرہ سجائی گئی ہیں، تو پہلے زمانے میں چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے اور اس میں چراغوں کو لوگ روشن کرتے تھے، جلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کمشکات، اس تاک کی ہے، فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ روشن ہے. اور المصباح فی الزجاجہ، کہا کہ وہ چراغ، اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے، چراغ کے اوپر شیشہ لگا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چراغ کے اوپر شیشہ لگانے کا دو مقصد ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ چراغ کی لو ہوا کے تھپیڑوں سے محفوظ رہے، ہوا کے تھپیڑوں سے محفوظ رہے. کہا اللہ رب العالمین کی روشنی اگر کسی کو مل گئی تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالی اپنے حکم سے اپنے مومن بندوں کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. غور سے سنیے بات کو، کیسے حفاظت کرتا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مثال کیا دی اپنے نور کی، کہا کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، وہ جو چراغ ہے اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے، اور شیشہ لگانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ ہوا کے تھپیڑوں سے محفوظ ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ شیشہ سے ریفلیکٹ ہو کر کے جو روشنی باہر نکلے گی وہ روشنی صاف ستھری ہوگی اور دور تک پھیلنے والی ہوگی. یہ دو مطلب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ، اب اس شیشے کی صفت اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے. اس چراغ کے اوپر جو شیشہ لگا ہوا ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، کہ وہ ایک چمکدار موتی کی طرح سے ہے. یعنی شیشہ لگا ہو لیکن وہ صاف نہ ہو تو روشنی جائے گی دور تک. شیشے کو اگر صاف نہ کیا جائے اور چراغ کی لو سے وہ کالا پڑ گیا ہو تو اس سے روشنی باہر نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس چراغ کے اوپر جو شیشہ لگا ہوا ہے گویا کہ وہ ایک چمکدار موتی کی طرح سے ہے. کوکب دری یوقد، اب وہ چراغ جو جلایا گیا ہے، من شجرۃ مبارکہ، مبارک درخت کے تیل سے، زیتونہ، زیتون کے تیل سے، لا شرقیہ ولا غربیہ، ایسا زیتون جو نہ تو مشرق کا ہے اور نہ مغرب کا ہے. کیا مراد؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ زیتون کا وہ درخت جو دنیا کے بیچوں بیچ اگا ہو، جہاں پہ روشنی سورج کی صبح بھی اور شام بھی یکساں طور پہ پڑتی ہو، اس زیتون کا پھل نہایت لذیذ اور اس کا تیل نہایت قیمتی اور صاف اور شفاف ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے زیتون کے تیل سے جو نہ تو مشرق کا ہے اور نہ مغرب کا ہے اس چراغ کو روشن کیا ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تیل ہی اتنا صاف ہے کہ لگ رہا ہے کہ اس میں خود بخود آگ پکڑ لے، اس سے خود بخود روشنی آ جائے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس میں روشنی آگ نہ جلائی گئی ہو، اس چراغ کو روشن نہ کیا گیا ہو، تب بھی وہ تیل کی وجہ سے اتنا روشن اور چمکدار ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اس سے روشنی خود بخود پھوٹ پڑے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے. کہا یہدی اللہ لنورہ نور علی نور، تیل کی روشنی، چراغ کے لو کی روشنی، اور وہ صاف و شفاف شیشے کی روشنی، یہ سب ملا کر کے روشنی کے اوپر روشنی، نور علی نور. یہدی اللہ لنورہ من یشاء،
اللہ رب العالمین اپنے اس نور کی ہدایت اس کو عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان ہدایت کا مالک نہیں ہے، بولیے، ہدایت کا مالک نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے، بہت قابل ہے، لیکن وہ کیسے گمراہ ہو گیا، فلاں کیسے گمراہ ہو گیا، اس نے ایسا کام کیسے کر دیا؟ تو یہ جاننا چاہیے کہ ہدایت دینا یہ کس کا ہے کام؟ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہدایت نہیں دے سکتا۔ جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اس نور کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے پوری زندگی آپ کی حمایت کی، ابو طالب آپ کی مدد کی، مکہ والوں کے سامنے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بھتیجے کو بلا کر کے کہا کہ تم کو جو تبلیغ کرنا ہے، جو دعوت دینی ہے تم دو، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اس وقت تک جب تک میں خاک و خون میں نہ لا جاؤں۔ مجھ کو مار دیں، میری لاش خاک میں مٹی میں لت پت ہو جائے تب یہ تمہارے تک پہنچ سکتے ہیں، جب تک میں زندہ ہوں یہ لوگ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ عالم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو طالب کا آخری وقت ہے، یعنی سکرات سے پہلے، سکرات سے پہلے، کیونکہ جب سکرات میں آدمی چلا گیا تو اب پھر اس کے لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تکلیف ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد نہ تو انسان کو کوئی عبادت کرنا ہے اور نہ اس وقت اس کی توبہ قبول ہونے والی ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا، کہا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے جو گناہ کو جہالت کی حالت میں انجام دیتے ہیں، اور ثم یتوبون من قریب، پھر جتنا جلدی ہو سکے توبہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ما بین الذنب والموت، آدمی کی موت اور اس کے گناہ کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس وقفے کو کیا کہتے ہیں؟ قریب۔ یہ وقفہ قریب ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد، اللہ رب العالمین بندے کے توبہ کو قبول کرتا ہے، ما لم یغرغر، جب غرغرے کی کیفیت شروع نہ ہو جائے، یعنی جب تک روح آ کر کے نرخرے پر اٹکی نہ ہو، اس سے پہلے اگر کوئی آدمی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ چچا کا اب قریب ہے کہ اب انتقال کر جائیں، لیکن ابھی سکرات پہ گئے نہیں تھے، ہوش و حواس سب کچھ باقی تھا، تو گئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس اور کہا یا عمی، غور سے سنیے، کہا یا عمی، اے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہیے، کلمۃ، یہ ایک ایسا کلمہ ہے، احاج لک بہا عند اللہ، کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے اس کلمے کے ذریعے سے آپ کے لیے گواہی کھڑی کر دوں گا۔ میں کہوں گا کہ میرے چچا نے میرے سامنے کلمہ توحید کا اقرار کیا تھا، لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، منع کر دیا، انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور آج کل لوگ کہتے ہیں فلاں بابا سے مل جاؤ، فلاں کے مرید ہو جاؤ، اس کے قدموں کے نیچے گر جاؤ، وہاں جا کر کے چمٹ جاؤ، اس سے بیعت کر لو، کیا ہو جاؤ گے؟ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ وہ ہدایت دے دے گا، کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کو ہدایت نہ دے سکے، اور جب آپ نہ دے سکے تو آپ کے بعد کون ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ کے اوپر آپ بیعت کر لیجئے اور ہدایت پا جائیے؟ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ یہ جو اسٹیج لگا کر کے پروگرام کر کے جو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں سے بیعت ہوئیے، فلاں سے بیعت ہوئیے، وہ آپ کو نجات دلا دیں گے، وہ آپ کو جنت دلا دیں گے، یہ سب جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. ان کے باتوں کو نہ مانا جائے، بلکہ اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھی جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ رب العالمین اپنے اس نور کی جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت کرتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا ہے اس کو نہیں کرتا ہے. اس کی ایک مثال دیکھیے. ایک چیز ہوتی ہے محال، اصول فقہ میں کہا جاتا ہے محال. محال مانے ناممکن، ایسا ناممکن کہ جس کا ہونا سمجھیے کہ محال ہو ہی نہیں سکتا. نیور جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی کے اندر، ہرگز 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 نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کیسے ناممکن ہوتا ہے؟ غور کیجئے. ابو لہب زندہ تھا، موجود تھا، اور اس کی زندگی میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی. آپ سب تو جانتے ہیں کہ ابو لہب قرآن کا دشمن، شریعت کا دشمن، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. اور اتنا بڑا دشمن حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گاؤں میں جاتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے، قریے میں کسی قبیلے والے کے پاس، تو یہ پیچھے پیچھے جاتا تھا. اس لیے نہیں جاتا تھا کہ میرے بھتیجے کو کوئی نقصان پہنچا دے. آپ کسی سے بات کر کے ہٹتے تھے، یہ جاتا تھا، دیکھو جی یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی بات مت ماننا، یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بہکی باتیں کرتا ہے، الٹی پلٹی باتیں بتاتا ہے، مت ماننا اس کی بات. یہ جا کر کے نصیحت کرتا تھا لوگوں کو، اور بات نہ ماننے کی ترغیب دلاتا تھا کہ بات مت ماننا. اتنا بڑا دشمن تھا وہ. اللہ رب العالمین نے اس کی موجودگی میں قرآن کی آیت نازل فرما دی. کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. آگ کے اندر ڈالا جائے گا، بھڑکتے ہوئے آگ کے اندر. قرآن کا دشمن تھا، جھوٹی ہی صحیح ایک مرتبہ گواہی دے دیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ کہہ دیتا کہ دیکھو قرآن غلط ہے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو کامیاب ہو جاؤ گے، میں تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت جھوٹی ہے نہیں ہے. لیکن اس نے دیا، بولیے، قرآن کا سخت مخالف ہونے کے باوجود بھی جھوٹی ہی صحیح ایک مرتبہ بھی گواہی کی توفیق اس کو نہیں ہوئی. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. اللہ نہیں چاہا کہ اس کو ہدایت ملے تو اس کو ہدایت نہیں ملی. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی. اسی کی طرف اشارہ ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس. اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے یہ مثال بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے نور کی مثال ہوئی. کس کی مثال؟ رب العالمین کی ہدایت کی، اس کے نور کی مثال. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ ہدایت ملے گی کہاں بھائی؟ قرآن شریف سے. اور کوئی جواب؟ کہاں ملے گی ہدایت؟ اللہ کی یہ روشنی کہاں حاصل ہوگی؟ جی قرآن میں. اور کوئی جواب؟ دعا میں. اور کوئی جواب؟ حدیث میں. ایڈریس لکھیے، میں ایڈریس لکھواتا ہوں. یہ ایڈریس اللہ نے بتایا. کیا بتایا؟ کافی بیوتین. اللہ تعالیٰ کی روشنی ان گھروں میں ملے گی اذن اللہ ان ترفع، جس کو بلند کرنے کا اللہ نے آرڈر دیا ہے. دنیا میں وہ کون گھر ہے جس کو بلند کرنے کا اللہ نے آرڈر دیا ہے؟ بولیے، کون سا گھر ہے بھائی؟ زور سے بولیے، کانفیڈنس سے بولیے. مسجد ہے. مسجد ہے جس کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ مسجد بلند کرتے ہیں،
لیکن ہم صرف مادی طور پر مسجدوں کو بلند کرتے ہیں. مسجد کی بلندی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو اینٹ اور گارے سے سجایا جائے, اس کو 4 تلہ 5 تلہ ڈبل اسٹوری 4th اسٹوری 5th اسٹوری بنایا جائے. یہ بلندی نہیں ہے, یہ صرف یہی بلندی نہیں ہے. مسجدیں اینٹ اور گارے سے پتھر سے بلند نہیں ہوتی ہیں, سنگ مرمر لگانے سے بلند نہیں ہوتی ہیں. مسجدیں بلند ہوتی ہیں وہاں مصلیوں سے, مسجدیں بلند ہوتی ہیں وہاں بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر کرنے سے, مسجدیں بلند ہوتی ہیں وہاں قال الراہ اور قال الرسول کی تعلیم دینے سے, مسجدیں بلند ہوتی ہیں وہاں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے والوں سے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اللہ کی اس نور کی اور روشنی کی تلاش ہے ہمیں اور آپ کو؟ بتائیے ہے؟ کتنا وقت ہم نے اپنی زندگی کا مسجد میں لگایا ہے, آپ کاؤنٹ کیجئے, شمار کیجئے. جہاں یہ روشنی ملتی ہے وہاں ہم کو آنے کی توفیق نہیں ہے, اور آتے ہیں تو ہارے جی آتے ہیں, بہت مشکل سے آتے ہیں, زبردستی لائے جاتے ہیں. کہیں سے کوئی فتویٰ اگر مل گیا کہ مسلمانوں پر جمعہ کی نماز بھی نہیں ہے تو اطمینان ہو جائے, اس کے بعد سے خالی عید اور بقرعید رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ میں بھی سید الایام ہے, جمعہ ہفتے کی عید ہے. ہم کوئی فتویٰ نہیں دے رہے ہیں آپ کو, لیکن اگر ہفتے کی عید اور سید الایام ہے تو 9 بجے سے مسلمان کو چاہیے تھا کہ نہا دھوا کر کے جمعہ سے پہلے اپنے کاروبار کو بند کر دیتا, اور 9-10 بجے آ کے بال بچوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھ جاتا, سورہ کہف کی تلاوت کرتا, نوافل پڑھتا, قرآن مجید کی تلاوت کرتا, اور پھر جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا تو جا کر کے دکان کھولتا, کاروبار کھولتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز پڑھ لو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. تو ہم تو سوچتے ہیں کہ اب اذان ہو, اب اذان ہو, اب اذان ہو, گویا اذان نہ ہوئی, کوئی کمپنی کا سائرن ہو گیا بجا, تو اب تولیہ لے کر کے صابن لے کر کے ہم لوگ غسل کرنے جاتے ہیں, اور اس کے بعد غسل کیا آرام سے, مولوی صاحب تو 10 منٹ ویسے ہی لیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد نہا دھوا کر کے آئے, کہیں پیچھے مسجد میں جگہ مل گئی, بیٹھا اور بیٹھ کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے رسمی طور پر چلے گئے. اور اگر وہ بھی ڈر نہ ہوتا, خوف نہ ہوتا, بات حقیقت ہے جو کہہ رہا ہوں, کہ کوئی آدمی تانا دے کہ بے نمازی ہے, جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے, تو ہم لوگ جمعہ بھی نہ پڑھیں گے. یہ حال ہے. جو ایک دن مسجد میں آنے کی توفیق ہوتی ہے جمعہ کو, وہ بھی نہیں ہوگی. وہ تو تانا کا ڈر ہے, خوف ہے کہ چلو اس دن آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فی بیوت, اس گھر میں روشنی تلاش کرو, دین اللہ ان ترفع, جس کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور وہ گھر جس کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ مسجد ہے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, جس میں لوگ اللہ رب العالمین کے نام کی تسبیح بیان کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, جس میں لوگ بیٹھ کر کے صبح و شام اللہ رب العالمین کا نام لیا کرتے ہیں. غدو والآصال سے مراد علماء کہتے ہیں, کچھ لوگوں نے کہا کہ مغرب کی نماز اور فجر کی نماز, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے, کیونکہ یہی 2 نمازیں ہیں جو مشرکوں کے اوپر, منافقوں کے اوپر شاق اور گراں اور مشکل گزرتی ہے. یہی 2 نمازیں, ان 2 نمازوں کا قید لگا دیا. اب نتیجہ اخذ کیجئے, وہ آدمی جو مسجد میں اس کا دل لگا ہوا ہو, اس کو ایک فائدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے سائے میں جگہ دے گا, اپنے سائے میں جگہ دے گا. ایک تو وہ فائدہ. دوسرا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غور کیجئے گا, مسجد آنے کا فائدہ. کہا بشر المشائین فی الظلمات, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رات کی تاریکی میں چل کر مسجد آنے والوں کو, یعنی فجر اور عشاء کی نماز میں آنے والوں کو, بنور التام یوم القیامہ, قیامت کے دن مکمل روشنی کی آپ خوشخبری سنا دیجئے. جو لوگ تاریکی میں چل کر مسجد آتے ہیں ان کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا
کہ قیامت کے دن ان کو مکمل روشنی کی خوشخبری سنا دیجئے. یہ کون روشنی ہے؟ وہی روشنی ہے جس کا ایڈریس اللہ رب العالمین ابھی بتا رہا تھا. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل، جب کسی آدمی کو دیکھو یعتاد الی المسجد، مسجد میں آتا جاتا ہے. سند میں علماء نے کلام کیا ہے اس حدیث کے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے شیخ ابن باز وغیرہ اور دیگر محدثین نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو دیکھو مسجد میں آ رہا ہے جا رہا ہے، اذا رأیتم الرجل یعتاد الی المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، اس آدمی کے ایمان کی گواہی دو. اس آدمی کے ایمان کی گواہی دو. یعنی اگر پتہ چلے کہ فلاں آدمی کو ہم نے مسجد میں دیکھا تھا اور کوئی پوچھے وہ مومن ہے یا نہیں ہے، کہا نہیں ہم اس کو مسجد میں دیکھتے ہیں، وہ مومن ہے، مومن ہے. اگر کوئی آدمی مسجد میں دیکھنے کی بنیاد پر گواہی دے دے تو وہ اپنے گواہی میں جھوٹا نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ فائدہ ہے مسجد کا. اور ہم لوگ مسجد کو چھوڑ کر کے، مسجدیں ویران ہیں، اب جا کر کے دیکھیے دوسری جگہوں پر لہو و لعب کی جو جگہیں ہیں، وہ جگہیں جو کھیل کود کی ہیں، وہ جگہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ جگہیں جہاں اللہ رب العالمین کے لیے کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، وہ جگہیں کتنی آباد ہیں دنیا کے اندر. اور مسجدیں کس قدر ویران ہیں اس کا اندازہ آپ لگائیے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اچھا، یہ تو ایڈریس ہو گیا، روشنی کہاں ملے گی. لیکن روشنی کو رکھنے کے لیے دل بھی تو چاہیے. وہ دل کیسا ہوگا جس میں اللہ رب العالمین کی روشنی ان بلٹ ہوگی، یا جو روشنی انسٹال کیا جائے گا دل، وہ دل کیسا ہوگا؟ ہاں، تقویٰ. اور کوئی جواب؟ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، نوٹ کیجئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رجال، ان لوگوں کے دلوں میں یہ روشنی ہوگی، لا تلہیہم، جن کو غافل نہیں کرتی ہے، تجارت، ان کی تجارت، ولا بیع، اور ان کی خرید و فروخت. کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے ذکر سے. اب یہاں دو چیزوں کا تذکرہ ہے. ایک اللہ رب العالمین نے کہا تجارتن، تجارت، تجارت مانے بزنس، خرید و فروخت. اب بیع مانے سیل کرنا، وہ بھی ایک ہی معنی میں ہے. دونوں ایک معنی میں ہے یا نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ کیوں ذکر کیا؟ کہا تجارتن ولا بیع. ان کو غافل نہیں کرتی ہے، ان کی خرید و فروخت، ان کا بیچنا، ان کا خریدنا. ایک لفظ سے معاملہ پورا تھا. تجارت اگر کہہ دیتے تو معاملہ پورا تھا. پھر بیع کا ذکر کیا الگ سے، کیوں؟ نقطے کو سمجھیے. علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ اس نقطے کو بیان کرتے ہیں. عجیب نقطہ ہے. کہا دنیا میں تجارت دو طریقے سے ہوتے ہیں. کتنے طریقے سے؟ دو طریقہ. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی دکان لگا کر کے بیٹھے، جیسے ہم لوگوں کے دکان ہوتے ہیں. اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ دکان نہیں لگایا ہے، گھوم گھوم کر کے بیچ رہا ہے، پھیری کر رہا ہے، ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، اس شہر میں جا رہا ہے، اس شہر میں جا رہا ہے، اس شہر میں جا رہا ہے، تجارت کر رہا ہے. تو گھومنے والے آدمی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ہے کہ ہم نماز کہاں سے پڑھ سکیں گے وقت کے اوپر، مسجد کہاں سے جا سکیں گے، ہم تو صبح سے شام تک گھومتے رہتے ہیں، تجارت کا کام کرتے رہتے ہیں. وہ نہیں کہہ سکتا. اور وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کہاں سے وقت پر نماز ادا کریں گے، ہم تو اپنی دکان میں بیٹھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کر دیا. چاہے تجارت گھوم گھوم کر رہے ہو، گاؤں گاؤں، بستی بستی، گلی گلی جا کر کے سامان فروخت کر رہے ہو، یا ایک جگہ دکان بنا کر کے سامان فروخت کر رہے ہو، تم کو اللہ کی یاد سے غافل بولیے نہیں ہونا ہے. تب تمہارے دل کے اندر ایمان کی روشنی ہوگی، تب دل کے اندر اللہ رب العالمین کے نور
اور اس کی روشنی انسٹال ہوگی، اس دل کو اللہ رب العالمین اپنے روشنی کے لیے چنے گا۔ لیکن اگر آدمی غافل ہے، تجارت میں پڑھ کے، کاروبار میں پڑھ کے، خرید و فروخت میں پڑھ کے اللہ کو یاد نہیں کرتا، بہانے بناتا ہے، دکان چھوڑ کے آئیں گے تو نقصان ہو جائے گا، گھاٹا ہو جائے گا، 5 منٹ کے لیے مسجد جا کے نماز پڑھیں گے تو 5 کسٹمر سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ایسے آدمی کے لیے آگے اللہ رب العالمین کا حکم آ رہا ہے۔ غور سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا رجال، ان لوگوں کے سینے میں، اور یہاں رجال تغلیب کے طور پر کہا ہے، خرج مخرج الغالب، ورنہ مرد اور عورت دونوں شامل ہے۔ رجال لا تلہیہم، ان کو غافل نہیں کرتی ہے تجارت، ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اور اللہ کے ذکر میں سب سے اول نمبر پہ کون چیز ہے؟ نماز، اور اس کو پلٹایا پھر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز ادا کرنے سے ان کو غافل نہیں کرتی ہے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے سے بھی ان کو غافل نہیں کرتی ہے۔ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن یخافون، ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، کس چیز سے؟ یومن، اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن اللہ رب العالمین آنکھوں کو پلٹ دے گا، دلوں کو پلٹ دے گا، قیامت کے دن سے، جس دن کی ہولناکی اتنی سخت ہوگی کہ آدمی کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھ کھول کر کے دیکھے گا تو سامنے کچھ نظر نہیں آئے گا، دل سے سانس نہیں لے سکے گا، سانس اس کی اکھڑ جائے گی، خوف اور ڈر کے مارے دل کام کرنا بند کر دے گا، یہ حالت ہوگی۔ اس دن سے ان کو خوف ہوتا ہے۔ غور کیجئے، نہ نماز سے غافل ہو رہے ہیں، نہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہے ہیں، باوجود اس کے یہ ڈر رہے ہیں۔ اور ہم لوگ نماز سے بھی غافل ہیں، زکوٰۃ سے بھی غافل ہیں، اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہیں، اور دل میں ڈر تو ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہوتا تو آج یہ حالت نہیں ہوتی جو حالت ہماری ہے، کبھی نہیں ہوتی، کبھی یہ حالت ہوتی ہی نہیں جو حالت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین سے حقیقی معنی میں ہم ڈرنے والے ہوتے تو اللہ رب العالمین پورے دنیا کے خوف سے ہمیں اور آپ کو بے نیاز کر دیتا، لیکن آج جو چاہے وہ ڈراتا ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب سے ڈرنا چھوڑ دیا، رب سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ اچھا، یہاں ایک اور نقطے کی طرف آئیے، علامہ شنقیطی اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ کہا کہ عبادت کر کے بھی ڈرنا ہے اللہ سے، اللہ اکبر۔ اس کو اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ بیان کیا، کہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو ام المومنین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کیا ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو صدقہ نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، خیرات نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عائشہ، نہیں، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، باوجود اس کے ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ رب العالمین ان کی عبادت کو قبول نہ کرے، اگر ریجیکٹ کر دے تو کیا ہوگا، یہ ڈرے ہوتے ہیں۔ اب تب جا کر کے علماء نے اخذ کیا کہ عبادت کے لیے 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ 3 شرطوں کا، کون کون؟ پہلے اللہ کے ڈر سے عمل کرنا، اور دوسرا نبی کے طریقے پر کرنا، اور بولیے 3 شرط۔ ہم لوگ سب عبادت کرتے ہیں، 3 شرط نوٹ کیجئے۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کی محبت میں عمل کرنا۔ کس میں؟ محبت میں، اللہ رب العالمین کی محبت میں عمل کرنا، 1۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین سے جنت کی امید لگا کر کے عبادت کرنا، اور نمبر 3، اللہ رب العالمین کے جہنم کے خوف سے عبادت کرنا۔ یہی وہ نقطہ ہے جو صوفیوں میں اور اہل سنت والجماعت میں الگ ہے۔ صوفی کیا کہے گا؟ کہے گا ہم کو جنت نہیں چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں اللہ سے ہم کو جنت نہیں چاہیے،
ہم تو عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے ہم کو محبت ہے، ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں، نہ تو ہم کو جنت کا خوف ہے، نہ جنت کی چاہت ہے، نہ جہنم کا خوف ہے۔ ہم کہیں گے تم غلط ہو، تمہاری عبادت نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم صرف اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ ہم کو جنت چاہیے اور ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، ہم اس کو بھی کہیں گے تم بھی غلط ہو۔ اور کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے یا نہ ڈالے ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، ہم کو جہنم سے بچا لے بس، ہم اسی لیے عبادت کر رہے ہیں، ہم کہیں گے تو بھی غلط ہے۔ دلیل اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن کے آغاز میں دے دی، کہا الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلی سورت، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے یعنی وہ احسان کرنے والا ہے، اور جو احسان کرتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ منعم علیہ، جو نعمتوں کو دینے والا ہے اس سے آدمی احسان کرتا ہے۔ زندگی میں کسی نے آپ کے ساتھ کبھی بھلائی کی ہوگی، آپ زندگی بھر اس کا احسان مند ہوتے ہیں، نہیں اس کے ساتھ ہم ایسا برا نہیں کریں گے، اس آدمی نے بہت برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ تو جو احسان کرتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی محبت کے اوپر دلیل ہے۔ اور اس کے بعد کہا الرحمن الرحیم، نہایت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کی دریا جس جگہ پہ بہتی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ جنت ہے، وہ جنت ہے، یعنی جنت کی طلب جگائی گئی دل کے اندر الرحمن الرحیم کہہ کے، اور پھر کہا مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، جہنم کا خوف پیدا کیا گیا۔ یہ تین چیزیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد کہا اب کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب عبادت کی باری آئی۔ کہا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اے اللہ رب العالمین ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب تین چیز کہہ لیا الحمدللہ رب العالمین، محبت کا اقرار کیا، الرحمن الرحیم، جنت کی طلب جاگ گئی، دل کے اندر پیدا ہو گئی، جہنم سے جنت کی طلب پیدا ہوئی، جہنم کا خوف پیدا ہوا، تب اللہ نے کہا اب کہو ایاک نعبد و ایاک، عبادت کا تب چوتھے نمبر پہ آیا معاملہ عبادت کا۔ تو یہ تین چیزیں پائے جانے ضروری ہیں۔ اسی لیے کہا کہ وہ لوگ عمل تو کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اس دن کے خوف سے ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل پتھرا جائیں گی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، یہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ ان کو دے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے بڑھا کر کے دے گا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، غور سے سنیے گا، کہ اگر کوئی آدمی تجارت کو نماز کے لیے چھوڑتا ہے تو اس کی تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی لی ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، کہتے ہیں قرآن مجید میں جہاں جہاں فضل کا لفظ آیا ہے اس سے مراد روزی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کاروبار بند کر دو نماز کے وقت، ہم تمہارے روزی میں اضافہ کر دیں گے۔ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم کو روزی دینے والا تو ہمارا شوکیس ہے، ہمارا غلہ ہے، ہمارا دکان ہے، ہم کسٹمر سے ڈیل نہیں کریں گے تو روزی ہم کو نہیں ملے گی، ہم قلاش ہو جائیں گے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ جس روزی کے پیچھے ہم بھاگے اللہ رب العالمین نے اس کے پیچھے دوڑا دیا ہم کو۔ لیکن اگر ہم روزی کی طلب میں نہ دوڑتے، نہ بھاگتے، اللہ رب العالمین کی طرف رہتے، تو اللہ رب العالمین دنیا کو سمیٹ کر کے ہمارے قدموں کے نیچے لا کر کے رکھ دیتا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ یاد آیا، اس کو بیان کر کے بات کو اپنی میں ختم کروں گا۔ حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم، ہے نا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ کس کا؟ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ مروان، عبد الملک ابن مروان، وہ بھی آیا ہوا تھا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے۔ تو دیکھا کہ صحابی کے بیٹے ہیں، تابعی ہیں، سالم طواف کر رہے ہیں، تو قریب گیا ان کے اور پوچھا کہ سالم
کوئی چیز کی ضرورت ہے، کچھ چاہیے تم کو، مانگو ہم سے، ہم تم کو دیں گے۔ تو سالم نے کہا کہ اللہ کے گھر میں ہیں، خانہ کعبہ میں ہیں، اور تم سے مانگیں گے کہ اللہ سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ سے مانگیں۔ جب طواف کر کے فارغ ہو گئے تو سالم نکلے مسجد کے باہر، خانہ کعبہ کے باہر، اور پیچھے پیچھے یہ عبد الملک ابن مروان بھی نکلا۔ اس نے کہا کہ اے سالم، اب تو اللہ کے گھر سے نکل گئے ہو تو اب مانگو نا، اب مانگو، کیا چاہیے تم کو؟ تو سالم نے جواب دیا، تم سے کیا مانگے؟ آخرت مانگے؟ کہا نہیں بھائی، آخرت تو ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ تو کہا کیا مانگے تم سے؟ کہا دنیا مانگو، سونا چاندی مانگو، پیسے مانگو، ہیرے جواہرات مانگو، وہ ہم دے سکتے ہیں۔ کہا سن، جس نے دنیا بنائی ہے اس سے ہم نے آج تک دنیا نہیں مانگی ہے، تم سے مانگیں گے؟ تم سے دنیا مانگیں گے؟ غور کیجئے گا، ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے، ہم صرف دنیا 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 کے چکر میں اب پڑھ کے رہ گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ فلنوا تو ہم سے کاروبار میں بہت آگے ہے، ان لوگوں کا بزنس اسٹینڈرڈ دیکھیے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہ آپ کی آخرت بنی اور نہ دنیا بنی۔ اور آ کر دیکھیے مسجد میں، ہو جائیے اللہ رب العالمین کے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم سارے معاملات کے تمہارے درست کر دیں گے، ہر چیز کو۔ اگر وہاں سے رزق کی چابی نہ کھلے تو آپ دنیا میں تالے پہ سر پٹکتے رہ جائیے، کبھی کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور اللہ کے یاد سے غافل ہو کر کے رزق طلب کرنا، تو سنیے گارنٹی، سورہ طٰہٰ کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اپنے آپ کو اعراض کرے گا، نماز سے اپنے آپ کو ہٹائے گا، اور نیکی اور خیرات کے کاموں کو چھوڑ کر خالی روزی کے پیچھے بھاگے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم دنیا کی زندگی میں اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، یہ تو دنیا کی سزا ہوئی کہ بھیک منگی کی زندگی گزارے گا، محتاجی کی کلاشی کی زندگی گزارے گا، اور قیامت میں یہ سزا دیں گے کہ اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، پوچھے گا کہ اللہ کاہے کو اندھا بنا دیا، وقت کنت بصیرا، ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، میری آیتیں دنیا میں آتی تھیں، تم پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود، مولوی کے بتانے کے باوجود، جاننے کے باوجود تم ان آیتوں کو بھول گئے، نہیں اس کے اوپر عمل کیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن تو بھلا دیا گیا، جا، تو اندھا تھا کہ نہ تھا، تیرے پاس آنکھ تھا کہ نہ تھا، ہمیں معلوم نہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے روزی دیتا ہے۔ بغیر حساب و کتاب کے روزی کیسے ملتی ہے، اس کی ایک مثال لے لیجئے آپ۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، 10 سال تک خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ اس کے عمر میں اضافہ کر دے اور اس کے مال و دولت میں اضافہ کر دے۔ 100 بیٹوں کو انہوں نے، غور کیجئے گا، 100 نرینہ بیٹوں کو، نرینہ مانے مرد بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے انہوں نے دفن کیا تھا، 100 بیٹوں کو، یعنی ان کی زندگی میں ان کے 100 بیٹوں کی وفات ہو گئی، اتنی لمبی عمر اللہ نے عطا کی تھی۔ آخری وقت میں نابینا ہو گئے تھے، کم دکھتا تھا، گھر میں کوئی بچہ گھومتا تھا تو اس کو پکڑتے تھے، کہتے تمہارا باپ کون ہے؟ کہا انس ابن مالک، یہ میرا باپ۔ ان اللہ یرزق، اولاد روزی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور اس کے بعد بھی جب ان میں روزیاں، ان کے وفات کے بعد جب ان کے بیٹوں میں وراثت کی تقسیم ہوئی تو کوئی آدمی پیسہ گننے والا نہیں تھا، ناپ کر کے دے دیا گیا، چلو تم 5 کلو لے جاؤ، تم 10 کلو لے جاؤ، تم 8 کلو لے جاؤ، وزن کر کے سکے بانٹ دیے گئے، گن نہیں سکتا تھا کوئی آدمی۔ یہ روزی کس نے دی؟ اللہ رب العالمین۔ آج بھی اگر اللہ کے اوپر بھروسہ کیا جائے، اللہ رب العالمین کے حکموں کو مانا جائے،
اس کی شریعت کے اوپر عمل کیا جائے تو آج بھی اللہ رب العالمین اس چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ اور ایک چیز کی طرف اشارہ کیا شیخ نے، وہ یہ کہ فطرہ کے مسائل کے بعد فطرہ کس طرح سے نکالنا ہے، کیا کرنا ہے، تو اس کا فطرے کا جو وقت ہے عام طور پہ وہ عید کی چاند نظر آنے کے بعد فطرہ واجب ہوتا ہے، اس وقت وہ واجب ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ عید کے چاند نظر آنے سے 1 دن 2 دن قبل بھی آدمی 28 رمضان کو 29 رمضان کو نکال سکتا ہے، اگر نکال دے تو چلے گا۔ لیکن اگر اس سے پہلے کوئی آدمی نکال دیتا ہے 1 رمضان کو 2 رمضان کو 3 رمضان کو تو اس کا فطرہ نہیں ہوگا۔ 22 رمضان کو 25 رمضان کو 23 کو نکال دیا، اس کا فطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے عبادت کو اس وقت انجام دیا جب اس کا وقت ہی نہیں ہوا تھا۔ مثال کے طور پہ اس وقت ہم لوگ یہ کہیں کہ چلو اب 2 بج گیا ہے، فجر پڑھ لیتے ہیں، سب اپنے اپنے گھر چلے جائیے، سحری کھا کے سو جائیے گا، آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ وقت نہیں ہوا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس کے مقررہ وقت کے اوپر فرض کیا ہے، وقت نہیں ہوا ہے، ویسے فطرے کو اللہ نے وقت کے اوپر فرض کیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے فطرہ ہر ایک کے اوپر ہے، یعنی عید کے نماز کو جانے سے قبل اگر کوئی بچہ گھر میں ولادت ہوا، بچے کی پیدائش ہوئی، عید کی نماز کے لیے نکل رہے تھے، ولادت ہو گئی، خوشخبری آ گئی، ہاسپٹل سے فون آ گیا کہ آپ کو بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے، فوراً اس کے نام سے نکالیے آپ، فوراً اس کے نام سے۔ ہاں، عید کے بعد اگر پیدا ہوا نماز پڑھنے کے بعد یا پیدا ہوئی تو اب پھر اس پہ نکالنا نہیں ہے۔ جو بچہ عید کی رات یا نماز پڑھنے کے جانے سے 5 نماز سے پہلے اگر پیدا ہو گئی تو اس کے نام سے بھی نکالنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کو فرض قرار دیا ہے ہر آدمی کے اوپر، چاہے غلام ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو۔ کوئی غریب مسکین ہے تو وہ یہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، جو لوگ اس کو فطرہ لے جا کر کے دیں گے اس کے دیے ہوئے مال سے وہ فطرے کو نکالے گا۔ کیا نکالے گا؟ تو اس سلسلے میں بہت سارے فتوے آپ کے سامنے آتے ہوں گے۔ آج کل کے زمانے میں، اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور چلتا تھا، وہ زیادہ اچھا تھا۔ آج مسکین کو بہت کام رہتا ہے، اناج نکالنے سے اس کو پریشانی ہوگی، پیسہ نکال دو۔ تو جان لیجئے علماء کے صحیح قول کے مطابق فطرے میں جو پیسہ نکالے گا اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے فطرے کو فرض کیا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من تمر صاعا من شعیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور، 1 سا جو، 1 سا گیہوں، 1 سا پنیر کو کھانے میں سے فرض کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لہذا اس کو کھانے سے نکالنا ہے، پیسہ سے نہیں نکالنا ہے، کیونکہ عبادت کرنے میں 4 چیزوں کا ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے: کمیت، کیفیت، اوقات اور ظروف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا نکالا ہے یہ دیکھنا پڑے گا، یہ کمیت ہوئی۔ کیفیت کس سچویشن میں نکالا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھنا پڑے گا، اور اوقات کس وقت نکالا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھنا ہوگا، ظروف کہاں نکالا ہے، کن کو دیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ یعنی کوئی آدمی فطرہ نکالتا ہے، کسی مالدار کو لے جا کر کے دے دیتا ہے، اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ جانتے بوجھتے کوئی آدمی زکوٰۃ کی رقم کسی مالدار کو دے دے، اس کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ جانتے بوجھتے اگر دے دے، اگر لے کر کے نکلے تھے زکوٰۃ دینے کے لیے، کوئی آدمی مل گیا راستے میں اور آپ نے اس کو دے دیا، یہ سمجھا کہ یہ آدمی غریب ہے، محتاج ہے، دے دیا، یہ سمجھ کے دیا کہ غریب ہے تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ جان رہے ہیں کہ یہ مستحق نہیں ہے اور اس کو آپ لے جا کر کے دے رہے ہیں تو آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں دیکھنی ضروری ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، فطرہ کے نکالنے میں یہ خیال رکھیے کہ وقت ہونے کا انتظار کیجئے۔ دوسری چیز، غلے سے نکالیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ غریب، مسکین اور فقیر، اور یہ ایک شاعر میں سے ہے، ہمارے دین کا شاعر ہے۔ شاعر کہتے ہیں دین کی پہچان ہے۔
ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کندھے کے اوپر، سائیکل کے اوپر، موٹر سائیکل کے اوپر اناج کی بوری لا دے اور خود سے جا کے غریب کے گھر میں اس بوری کو اتار دے. سب لوگ لے کر کے فطرہ نکلیں اپنے گھر سے، تو پریکٹیکل طور پہ یہ ٹریننگ ہوگی کہ ہم کو غریب کی غمگساری کرنی ہے، غریب کی مدد کرنی ہے. اس چیز سے ہم لوگ غافل ہو گئے. ہر آدمی آسانی چاہتا ہے، لینے والا بھی چاہتا ہے، دینے والا بھی چاہتا ہے. گوگل پے کر دیجئے بیٹھ کر کے یہاں، کون جائے گا چاول خریدے گا دے گا؟ بھائی شاعر ہیں یہ سب، اور اس کی اسی طرح سے حفاظت کرنی ہوگی جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، نبی کے زمانے میں بھی درہم و دینار تھے اور اس کی اہمیت وہی تھی، ہے نا. تب رہا کہ اگر آپ مسکین سے چلیے بہت زیادہ آپ کو ہمدردی ہے، واقعی ہمدردی ہے، تو آپ چاول بھی دے دیجئے اور اس کے ساتھ 200 400 500 1000 روپیہ 2000 روپیہ کا ایک نوٹ لفاف میں بھر کر کے بھی دے دیجئے اس کو کہ یہ چاول آپ کا فرض فطرہ ہو گیا اور یہ 2000 اس کی نفلی مدد ہو گئی. اس سے وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑا بنا لے، چپل خرید لے، ٹوپی خرید لے، جوڑا خرید لے، لنگی خرید لے، جو چاہے وہ خرید لے. یہ کر سکتے ہیں. لیکن فطرے کو پیسے میں کنورٹ کر کے اگر تقسیم کیجئے گا تو یہ علماء کے صحیح قول کے مطابق فطرہ ادا نہیں ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.